ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیضی رضا فزیوتھراپسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے بیماری کا ذکر کرنے سے پہلے تمام مومنین محب اہل بیت علیہ السلام کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ تمام مومنین کو ہر آفت، ہر بلا، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں ان کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایسی بیماری کا ذکر کریں گے جو ایک رسوائی، ایک شرمندگی کا احساس دلاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بے اولادی کا ذکر کریں گے، یعنی ایک ایسی بیماری جس سے انسان دن بدن شرمندہ ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے پریوارک جیون میں بھی تناؤ آنے لگتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بے اولادی کی وجہ انسان میں جدائی، میاں بیوی کے دوران جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بے اولادی ایک ایسی بیماری ہے جس سے کہیں نہ کہیں انسان اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مرض سے یا اس بیماری سے کیسے بچا جائے، اور طلب اولاد کے لیے کون سا عمل کیا جائے یا کون سی ایسی دوا استعمال کی جائے جس سے انسان صاحب اولاد ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ غور کریں گے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 98 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے بڑھاپے میں، تو مجھے کیوں کر اولاد نہیں دے سکتا؟ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مجھے بھی اولاد عطا کرتے۔ تو انسان کی دعاؤں میں یہ دعا ہونی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران کی 38ویں آیت، اس کا ورد کرے انشاءاللہ اس کو اولاد ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد ہونے کے حکم دیا، نشانی دی وحی کے ذریعے سے کہ میں تمہیں اولاد عطا کروں گا، جب یہ دعا ان کو کر چکے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اس پر سے میری بیوی وانجھ ہے، تو کیسے اولاد عطا کرے گا؟ بہرحال نبی تھے، ایک سوال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب یحییٰ علیہ السلام کے روپ میں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کی، جو بعد میں نبی ہوئے۔ دوسری چیز، ایک تو یہ عمل کرے، دعا کرے، انشاءاللہ وہ اولاد ہوگا، عقیدے سے، ایمان سے، ڈاکٹروں کے چکر نہ کاٹے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر ڈاکٹروں کے چکر کاٹے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹروں کے در پہ جاتے ہیں، جب مایوس ہو جاتے ہیں، جہاں سے علاج کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، علاج کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسپتال جانے سے پہلے بھی، ڈاکٹر کی کلینک جانے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے نکلے کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا دی۔ دوسری چیز، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، اس کو چاہیے تو اپنے مرغ یعنی مرغی کا انڈا تل کے کھائے، جو پیاز کے ساتھ کھایا جائے گا، تو تل جیسے ہم لوگ عموماً آملیٹ بولتے ہیں، زیتون کے تیل میں تلا جائے گا، اس سے انسان کو اولاد ہوتی ہے۔ دوسری چیز، پیاز کا استعمال بہت زیادہ کثرت سے کرے گا، یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول مرد میں زیادہ کرتے ہیں، پیاز بہت سے زیادہ، پیاز کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی کثرت سے۔ باقی اور بھی دیگر چیزیں ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسے سفید موسلی کہی جاتی ہے، یہ بھی اولاد کو ایک سبب ہے، مرد میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرتی ہے۔ اس کا بھی استعمال، صفوف آتے ہیں مارکیٹ میں، اس کا بھی استعمال کر سکتی ہے انسان۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے ہے کہ اپنے غذا کا خیال رکھیں، پروٹین کتنا چاہیے ہے، آئرن کتنا چاہیے ہے، وٹامنس کتنے چاہیے، ڈائٹ میں اپنے شامل کریں، سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں۔ بکرے کا گوشت کو دودھ میں ابال کے دودھ میں پکایا جائے گا، بکرے کا گوشت۔ یہ سب امام معصومین علیہ السلام کی ہدایات ہیں، آپ دیکھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کے ساتھ ایک مسئلہ اور اسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ حرام کاری بڑھ رہی ہے اس مسئلے میں۔ آپ دیکھیں گے جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ حرام کی طرف پڑھتے ہیں، ان کو اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ حرام کا خیال رکھتے ہیں، نان مسلم یہ بات نہیں ہے، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی،
یا دیگر مرحلوں سے گزارتا ہوا وہ ایسا ہے کہ کسی مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے اولاد کی چاہت کے لیے، یہ یہاں دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مرد کا غیر مرد کا نطفہ ایک عورت کے رحم میں رکھا جائے، اس سے اولاد پیدا کی جائے۔ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ڈسکوری چینل پہ، جس میں مرد بیچتے ہیں اپنے نطفے، اور اس طریقے سے نہ جانے ہزاروں لاکھوں بچے وہ پیدا کر چکے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ انسان مسلمان اس طرف رجوع نہ ہو جائے، اس لیے اس پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا، اولاد کی چاہت میں کہ ان سب چکروں میں نہ پڑ جائے، بے دینوں کے چکروں میں نہ پڑ جائے، حرام کاری کی طرف نہ پڑ جائے، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جو حرام ہو، نہ ہی تو وہ عورت کے رحم میں کسی مرد کا نطفہ ٹھہرائیں، نہ عورت کو چاہیے کرائے کی عورت لے، جیسا انگریزی ممالک میں چل رہا ہے کہ وہ عورت لی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ شوہر کا یعنی جس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کے شوہر کا نطفہ اپنے رحم میں رکھتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اسے اسی طریقے سے دعا کریں جیسے میں نے بتایا، اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں کہ بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ بنا باپ کے پیدا کر دیا، یا اللہ مجھے بھی ایک صاحب بنا دے، مجھے بھی ایک وارث دے دے، انشاءاللہ آمین۔ اب فائدہ ہوگا اصول آل عمران کی اور اس کی آیت ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کروائیں، ایسی ایسی بیماریوں کا ذکر کریں گے جن کو کبھی کی زندگی میں کسی کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فروغ دینے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، دنیا تک ایک نیا علم لانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اسلام کا چہرہ کہ اسلام کتنا ماڈرن دین ہے، کتنا ٹیکنالوجیکل دین ہے، کتنی سائنس ہے، اور کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو ضرور شیئر کریں، لوگوں سے سبسکرائب کریں۔ ایک آدمی اگر 10 لوگوں کو بھی سبسکرائب کر دے گا یا کروا دے گا تو چینل دور تک پہنچ جائے گا، اور تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام دنیا تک نشر و عام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔